اس ویڈیو میں عین کو حمزہ، حمزہ کو عین، ہا کو ہا، ہا کو حا، یعنی باریک ہا کو بھاری ساؤنڈ والی ہا اور بھاری ساؤنڈ والی ہا کو باریک ہا، اور اسی طریقے سے سین کو صاد، صاد کو سین. یہ بہت زبردست طریقہ تحقیق آپ کو بتانے جا رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کے اس ویڈیو کے اندر سورۃ البقرہ کا پارٹ نمبر 117 سٹارٹ کر رہے ہیں. آپ نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے، لفظ بلفظ سیکھنا ہے انشاءاللہ العزیز. اس ویڈیو کے اندر آپ کو کچھ الفاظ کی تحقیق بتانے جا رہا ہوں، کچھ الفاظ کے مخارج اور ان چیزوں سے آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں. یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دوسرا پارہ ہے، دوسرے پارے کا غالباً 8واں یا 9واں رکوع ہے، 8واں رکوع ہے بلکہ، اور یہ آیت نمبر 103 سٹارٹ کر رہے ہیں. 103 یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ. واو زبر وا، میم زیر می، نون، نون زبر نن، نون الف زبر نا، وَمِنَ النَّاسِ سین زیر سی، وَمِنَ النَّاسِ نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار. اب نون کو اس نون کے ساتھ ہم نے کنیکٹ کرنا ہے، بیچ میں الف ہے لام ہے، ان دونوں حرف کو چھوڑ دیں گے اور نون شد کی، نون کے اوپر شد ہے، اس شد کی وجہ سے یہاں پر غنہ بھی کریں گے ایک الف کی مقدار. اب یہاں سے من یعجبو کا جب ہم اس کے ہجے کریں گے تو پڑھا جائے گا میم نون زبر من یا عین پیش یع. جب ساؤنڈ میں پڑھیں گے تب پڑھا جائے گا من یع، یعنی جب دوسری دفعہ ساؤنڈ میں پڑھیں گے تب یہ میم کے بعد جو نون ہے اس نون کو نہیں پڑھیں گے، اس کا صرف ساؤنڈ آواز ناک میں جائے گی. اور یہاں پہ ادغام جر ملون ہو رہا ہے. ادغام کا مطلب ہوتا ہے داخل کرنا، ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنے کو ادغام کہا جاتا ہے. اب یہاں پر نون کو ہم یا کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، میم کو، اور بیچ میں غنہ ہے. کون سا غنہ؟ ادغام کا، اور ایک الف کی مقدار یہ غنہ کیا جائے گا. کیسے؟ مائی، اس طریقے سے. اور کچھ لوگ کرتے ہیں مائی، یہ غنہ نہیں ہے. غنہ وہ ہوتا ہے اسی طریقے سے جس کی آواز ناک میں جائے. غننے کے لیے آواز کا ناک میں جانا لازمی ہے. تو کیسے کریں گے؟ مائی، اس طریقے سے. اب یا کے بعد عین ہے، یا عین پیش یو، جیم زیر جی، با پیش بو، کاف زبر کا، یعجبو کا. عین کو پڑھتے ہوئے عین پہ ہم جھٹکا نہیں دینا چاہیے، نارمل طریقے سے عین کو پڑھنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ عین اور حمزے میں فرق کیا جا رہا ہے. یعجبو کا، یعجبو کا، اس طریقے سے. قاف واو زبر قو، لام پیش لو، ہا الٹا پیش ہو، قولہ. یہاں پر دو نقطوں والا قاف ہے، اس قاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے نرم حصے سے لگے تو قاف پڑھا جاتا ہے، قاف، اس طریقے سے. اور قاف کے بعد جو ہے یہ واو ہے، یہ واو ساکن ہے. واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ. اب واو لین اور واو مدہ میں فرق کیا ہے؟ واو لین کا مطلب ہوتا ہے اس کو لمبا نہیں کریں گے واو کو. واو مدہ کا مطلب ہوتا ہے اس واو کو لمبا کر کے پڑھیں گے ایک الف کی مقدار. اب یہاں پر قاف کے بعد واو ہے. چلیے میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں. حروف لین دو ہیں، واو اور یا. واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو لین، یا ساکن سے پہلے واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین. اور یہاں پر واو لین ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے قاف پر، تو اس کو لمبا نہیں کریں گے. قولو، اس طریقے سے پڑھا جائے گا.
اب اس کے بعد ہے ہا. ہا کے اوپر الٹا پیش ہے. الٹا پیش کا مطلب ہوتا ہے اس کو جس حرف کے اوپر الٹا پیش ہو، کھڑی زیر ہو، کھڑا زبر ہو، تو اس کا مطلب ہے اس حرف کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا. یہاں پر ہا کے اوپر الٹا پیش ہے اس لیے اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے. قولہ. اب اس کے بعد ہے فا کو لام سے ملائیں گے. سب سے پہلے آپ نے فا کا مخرج دیکھنا ہے. کچھ لوگ پڑھتے ہیں فا ہونٹ گول کر کے پڑھتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے. ہونٹ گول کر کے کبھی بھی فا صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتا. یہ فا کا مخرج ہی نہیں ہے. فا کا مخرج کیا ہے؟ اچھا پہلے یہ بھی سمجھ لیں کہ مخرج کہتے کس کو ہیں. مخرج کہتے ہیں عربی میں، یعنی تجوید کی اصطلاح میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مخرج کہا جاتا ہے تجوید کی اصطلاح میں. اب یہاں پر فا جو ہے اس کا مخرج کیا ہے، یعنی فا کہاں سے کس جگہ سے ادا ہوتا ہے. فا کو ادا کرنے کے لیے آپ نے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا. ہونٹوں کو گول کریں گے تو منہ بھر جائے گا، پھر پڑھ جائے گا فا فا. یہ غلط طریقہ ہے، ایسا نہیں پڑھنا. فا اوپر والے جو دو دانت ہیں ان دو دانتوں کا جو کنارہ ہے نیچے والے ہونٹ کی تری والی جگہ پہ لگائیں گے تو فا پڑھا جائے گا. فا اس طریقے سے. اب فا کو لام سے ملانا ہے. فا کے بعد یا ہے، الف ہے، ان دونوں حرفوں کو چھوڑ دیں گے. فا لام زیر فل. ہا زبر ہا، یا کھڑا زبر یا، حیا. اب یہاں پر دیکھیں لام کو پڑھتے ہوئے آواز لوٹنی نہیں چاہیے. بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں فل حیا فل حیا، ایسا نہیں کرنا. فل یہ جو لام کے اندر آواز آ رہی ہے لوٹنے کی، یہ نہیں آنی چاہیے. لام کے مخرج میں جب زبان لگے تو وہاں پہ جم جائے. کیسے؟ فل حیا. یہ اصل طریقہ ہے اس کا پڑھنے کا. فل حیا. اور لام کے بعد جو ہا ہے یہ باریک پڑھا جائے گا. اس ہا کو گلے کے درمیان میں جو حلق ہے وہاں سے ادا ہوگا. ایک سائڈ سے عین، دوسری سائڈ سے ہا. اس کو پڑھتے ہوئے یہ ساؤنڈ، اس آواز کا آنا لازمی ہے اس طریقے سے ہا. اب ہا کے بعد یا ہے. کچھ لوگ پڑھتے ہیں فی الحیا، ایسا نہیں کرنا. یعنی یا کا جو مخرج ہے یا کو اپنا پورا حق دینا ہے. کیسے؟ یا کھڑا زبر یا، حیا. اس طریقے سے پتہ چلے کہ یا صحیح طریقے سے پڑھا جا رہا ہے، ادا ہو رہا ہے. اب یہ جو کھڑا زبر ہے یہ واو کا نہیں ہے، یہ یا کا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی پڑھ جاتے ہیں حیا وا، ایسا نہیں کرنا. ان کو یہ مسٹیک لگ جاتی ہے، ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید یہ جو کھڑا زبر ہے یہ واو کا ہے. ایسا نہیں ہے، یہ کھڑا زبر یا کا ہے. اگر یہ واو کا ہوتا تو یہ یہاں واو کے اوپر بالکل ہوتا ہے یہاں پر، تو واو کو نہیں پڑھیں گے. فی الحیا اس طریقے سے پڑھا جائے گا. اب تا کو دال سے کنیکٹ کریں گے. تال دال دیر، تا دال دیر، تد دال نون پیش دن، تد دن. یا الف زبر یا، تد دن یا. تا کو جب دال سے ملائیں گے تو بیچ میں الف اور لام کو چھوڑ دیں گے. تا کو ڈائریکٹ دال کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. اب یہاں پر نون کے بعد بھی یا ہے، یہاں پر بھی یا کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے. تدن یا اس طریقے سے. اب یا کیا کہ الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے. اب اس کے بعد ہے وایشہدو. واو زبر وا، یا شین پیش یش. وایش ہا زیر ہی، وایش ہی. دال لام پیش دل، لام کھڑا زبر لا، داللہ. اب یہاں پر اس لفظ کو پڑھتے ہوئے آپ نے خاص خیال رکھنا ہے شین میں کلکلا نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگ پڑھتے ہیں وایشہد اللہ، ایسا نہیں کرنا. وایش ہی اس طریقے سے. اور یہ جو ہا ہے یہ بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا. اب دال کو جب لام سے کنیکٹ کریں گے تو آپ کو پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو یا لفظ اللہ سے پہلے پیش ہو تو پر پڑھا جاتا ہے، یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے. اب یہاں پر دال کے اوپر پیش ہے، اس کے بعد جو ہے لفظ اللہ ہے. دال کو ڈائریکٹ لفظ اللہ کی لام سے کنیکٹ کریں گے، بیچ میں الف اور لام کو چھوڑ دیں گے تو دال لام پیش دل، لام کھڑا زبر لا، داللہ. ہا زبر ہا، داللہ. اس طریقے سے پڑھا جائے گا.
لام کو پر پڑھا جائے گا، اور لام کو پر پڑھنے کے لیے آواز کو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ لام کو پڑھتے ہوئے زبان کو اوپر کی طرف اٹھانا ہے، تو یہ لام پر پڑھا جائے گا، داللہ، اس طریقے سے۔ اب یہاں پر آئین زبر آ، بلکہ اس کو پہلے ساؤنڈ میں پڑھ لیتے ہیں، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، آئین زبر آ، لام کھڑا زبر لا، عَلَى، میم الف زبر ما، فا یا زیر فی، عَلَى مَا فِي، قاف لام زبر قل، با زیر بی، ہا کھڑا زیر ہی، قلبہ۔ یہاں سے آپ نے آئین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، اس کو ایسا نہیں پڑھنا علامہ، ایسا نہیں کرنا، علا، میم الف زبر ما، فا یا زیر فی، ما فی، قلبہ، قاف یہ حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا، اور لام میں قلقلہ نہیں کرنا، لام ساکن ہے، قلبی، اس طریقے سے پڑھنا ہے، اور ہا کھڑا زیر ہی، کھڑی زیر ہے، آپ کو تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا کہ کھڑی زیر کھڑا زبر الٹا پیش جس حرف کے اوپر ہو اس حرف کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، اس لیے اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اور یہاں پر لام آپ کو نظر آ رہا ہے، اس لام کا مطلب ہے آپ یہاں پر نہیں روک سکتے۔ اگر یہ لام کسی گول دائرے پہ آ جائے پھر آپ روک سکتے ہیں، سٹاپ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ جو لام ہے یہ گول دائرے میں نہیں ہے، آیت کے درمیان میں ہے، یہاں پر کوئی وقف کی علامت میں سے کوئی علامت نہیں ہے، اس لیے یہاں پر آپ رک نہیں سکتے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے رکتے ہیں، یعنی آپ کا سانس چھوٹا ہے، آپ یہاں پر آپ کو رکنا لازمی ہے، رکنے کے بعد آپ نے پیچھے سے پڑھنا ہے، ایک لفظ یا دو لفظ، آگے سے نہیں پڑھیں گے، یعنی آپ نے وقف کیا قلبی۔ اب آپ یہ سمجھے کہ یہاں پہ وقف میں نے کر دیا، لام وقف کی علامات میں سے ہے، تو یہاں سے پڑھیں وَهُوَ عَلَدُّ الْخِصَامِ، ایسا نہیں کرنا، یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ نے یا تو قلب ہی اسی لفظ کے سٹارٹ کرنا ہے، یا پھر ما فی قلبہ وَهُوَ، اس طریقے سے پڑھا جائے گا، واو زبر وا، ہا پیش ہو، واو زبر وا، واہو وا، واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، یہ جو ہا ہے یہ بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، یہ جس حلق سے ادا ہوتا ہے، یہ بھاری ساؤنڈ والا ہا، اس حلق کا تعلق سینے کی طرف ہے، اس لیے اس کی آواز جو ہے وہ سینے کی طرف سے نکلے گی بھاری ساؤنڈ کے ساتھ، واہوا، واہوا، اس طریقے سے۔ الد الخصام، حمزہ زبر آ، لام دال زبر لد، دال لام پیش دل، الد خا زیر خی، صاد الف زبر صا، خصا میم زیر می، خصامی، اس طریقے سے۔ اب یہاں پہ سٹاپ کریں گے، میم ساکن ہو جائے گا، خصام، خا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، صاد بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، دونوں کو پر پڑھیں گے، یعنی موٹا پڑھیں گے۔ اور یہاں پر ایک اور بات جو آپ کو شروع میں نے بات کی ہے کہ ہا کو ہا کو ہا، عین کو حمزہ، حمزہ کو عین، پڑھنے کو کس طریقے سے سمجھا جاتا ہے، اور یہ غلط طریقہ ہے یا صحیح طریقہ ہے؟ یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ آپ یہاں پر دیکھیں صاد ہے، کچھ لوگ اسی طرح کے لفظ جس کے اندر صاد ہو اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ الد الخصام۔ اگر خصام پڑھتے ہیں تو صاد کو آپ سین پڑھ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے آٹومیٹک جو ہے وہ معنی اس کا چینج ہو جائے گا، بدل جائے گا، ایسا نہیں کرنا، صاد کو پر پڑھنا ہے، صام، اس طریقے سے۔ اور صاد کو پڑھتے ہوئے سیٹی ضرور آئے گی کیونکہ یہ حروف صفیریہ میں سے ہے۔ سیٹی کیسے؟ یہ سیٹی کی آواز ہے، خصام، ایسے پڑھنا ہے، صاد کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اب یہاں پر جو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ عین کو حمزہ اور حمزہ کو عین پڑھنا یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ عین کو آپ نے یہ یاد رکھیے گا، عین کا مخرج جو ہے یہ گلے کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، آرا آرا، اس طریقے سے، عین زبر آرا، عین زیر عری، عین پیش عو۔ اگر اس طریقے سے آپ کو مشکل ہو رہا ہے تو کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کے ساتھ پڑھ لیں تاکہ آپ کو پڑھنے کا طریقہ ہے، عین کھڑا زبر آرا، عری، عو، اس طریقے سے۔ تو اس طریقے سے آپ پریکٹس کریں گے، دن میں 50 دفعہ اس کی پریکٹس کریں، انشاءاللہ العزیز چند دن کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عین کس طریقے سے آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کو پڑھنے کا طریقہ آ جائے گا۔ اور عین کو حمزہ نہیں پڑھنا، حمزہ کو عین نہیں پڑھنا،
یہ یاد رکھیے گا. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے حمزہ کا جو مخرج ہے وہ سینے سے اس کی آواز آتی ہے. آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اس کے 3 حصے ہیں اس حلق کے. ایک حلق جو ہے وہ سینے کی طرف ہوتا ہے، ایک حلق جو ہے وہ گلے کے درمیان، ایک حلق کا جو حصہ ہے وہ منہ کی طرف جو ہے منہ کے قریب ہے. اب آپ نے جو 3 حروف حلق کی پڑھے تھے حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، یہ تینوں الگ الگ حصے سے ادا ہوتے ہیں. حمزہ اور ہا جو ہے یہ ادا ہوتا ہے جو حلق کا حصہ سینے کی طرف ہے، اس لیے یہ بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. ہا، ہا، حمزہ، آ، ای، او، ہا، ہی، ہو، یہ سینے سے نکل رہا ہے کیونکہ یہ پہلا حصے سے ادا ہوتا ہے. اب دوسرا حصہ ہے حلق کا گلے کے درمیان کا. یہ جو بعض اوقات پانی وغیرہ پیتے ہیں تو پانی پیتے ہوئے یہ جو یا بات کرتے ہوئے گلے کے درمیان ایک ہڈی سی ہے، اس کو ہلتا ہوا آپ دیکھتے ہیں نا، یہ درمیان ہے گلے کا، اور یہیں سے یہ عین اور حا ادا ہوتا ہے. ایک سائڈ سے عین اور ایک سائڈ سے حا. اب عین کو پڑھتے ہوئے بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے اور حا کو پڑھتے ہوئے بھی، کیونکہ عین اور حا گلے کے درمیان سے یہ ایک ہی لائن سے ادا ہوتے ہیں، اور کیونکہ ان کا مخرج جو ہے وہ قریب قریب ہے. اب اس کے بعد ہے غین اور خا. غین جو ہے، غین اور خا یہ دونوں حروف جو حلق کا حصہ منہ کی طرف ہے وہاں سے ادا ہوتے ہیں، جو منہ کا خلا ہے وہاں سے. غین، خا، اس طریقے سے. خیر ان کو پڑھنے میں زیادہ دشواری نہیں ہوتی. یہ جو 2 ہیں عین، حا اور حمزہ اور ہا، ان میں زیادہ لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے، تو اس پہ آپ پریکٹس کیجئے گا تو انشاءاللہ یہ پرابلم ختم ہو جائے گی. اب اسی طریقے سے پہلی بات تو یہاں پر آپ کو میں نے بتائی اعلی عین کے حوالے سے، اور یہاں پر واہوا ہا ہے، صاد، ہا کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھنا ہے، صاد کو پڑھتے ہوئے اس کو پر کرنا ہے اور بریک نہیں پڑھنا. یہاں پر فی الحیا، یہاں پر بھی لام کے بعد ہا ہے، اس کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ نہیں پڑھنا، فی الحیا نہیں پڑھنا، ترجمہ بدل جائے گا، فی الحیا، اس طریقے سے. اب یہاں پر اس کو پڑھتے ہیں پریکٹس میں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. اب ہم اس کو پڑھتے ہیں لہجے میں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. صدق اللہ العظیم. امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا اچھے طریقے سے سمجھ لگ گئی ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر